جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے, جو گورنمنٹ آتی ہے, وہ کسی نظریے کے اوپر آتی ہے, کوئی سوچ کے اوپر آتی ہے. تو میری جو سوچ وہ یہ کہ سب کامیابی, عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ اس کو عزت اور کامیابی دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتا ہے. یہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے, یہ اس کے یہ اصول ہیں. یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو. گنگا رام, ہم بڑے ہو رہے تھے تو گنگا رام ایک ہاسپٹل تھا, تو ساری دنیا اس کی تعریف کرتی تھی گنگا رام کی, کہ اس نے ایک لاہور میں اتنا ہاسپٹل بنایا, اپنے پیسے سے بنایا, گورنمنٹ کا ہاسپٹل نہیں تھا. تو جب تک رہے گی لاہور میں گنگا رام کا نام یاد رہے گا, مسلمان نہیں تھا وہ. تو جو دنیا کے اندر بھی, دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا کبھی پیسے والے لوگوں کو, بڑے بڑے بادشاہوں کو یاد نہیں کرتی. دنیا ان لوگوں کو یاد کرتی ہے جو انسانیت کے لیے کچھ کر کے جاتے ہیں. لہذا آج بھی آپ جو بڑے بڑے ہمارے صوفی حضرات جنہوں نے اصل میں اسلام لے کے آئے تھے بر صغیر میں, آج بھی آپ چلے جائیں ان کے مزاروں کے اوپر, آج بھی لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں ان سے, کئی 100 سال کے بعد بھی. کیونکہ وہ جو جتنے بھی صوفی حضرات تھے بڑے انسان تھے, اپنی ذات کے لیے نہیں تھے, وہ انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے, دکھی انسانیت کے لیے وہ ان کے پاس لوگ جاتے تھے, ان کے مسئلے حل کرتے تھے. ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, اس میں بڑا امپورٹنٹ سمجھنا آپ کے لیے کہ وہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ ماڈل آیا تھا. ان دنوں میں تو بادشاہ تھی, بادشاہ جو تھا اس کے ارد گرد لوگ امیر ترین ہوتے تھے, باقی رایا غریب ہوتی تھی. ساری دنیا میں یہی تھا. مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل یہ آیا تھا کہ جو وہاں کے سربراہ تھے انہوں نے اپنے اوپر پیسے نہیں خرچ کیے, اپنے محلات نہیں بنائے, اپنے اوپر مہنگے مہنگے کپڑے اور ڈیزائنر سوٹس نہیں لیے. انہوں نے سب سے جو بھی بیت المال میں پیسہ آتا تھا وہ پہلے نیچے طبقے کے پاس جاتا تھا, غریب لوگوں کے پاس, بیواؤں, معذوروں کے پاس, یتیموں کے پاس. ایک کانشیس, ایک پہلی دفعہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے. اور یہ آج چائنا کی جو ڈیولپمنٹ اور یہ جو سب سے دنیا کی تیزی سے قوم اوپر جا رہی ہے, 30 سال پہلے چائنا کو دیکھو, آج دیکھو, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کا اکنامک جائنٹ بن جائے گا, کیونکہ انہوں نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا. پریزیڈنٹ شی نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم نے ایکسٹریم, کتنی ان کی 1.25 ارب کی آبادی ہے, انہوں نے کہا 1.25 ارب کی آبادی میں ہم نے سارا اپنا جو ایکسٹریم پاورٹی ہے وہ ختم کر دی ہے. سارے سیلیبریٹ کیا انہوں نے, وہ کام کیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سالوں میں غربت سے نکال لیا. تو یہ اصل میں تو اسی ماڈل پہ وہ جو مدینہ میں ماڈل لے کے آئے تھے کہ نچلے طبقے کو اوپر لے کے آنا ہے. پختونخوا اور پنجاب, ہم سارے اپنے سارے صوبے کے لوگوں کو, ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ. آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی ایک غریب خاندان کے اندر نعمت ہے ہی نہیں کہ ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کے لیے کہ کسی بھی کسی بھی ہسپتال, گورنمنٹ نہیں, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ہماری ایک وہ جو ہماری اب جد و جہد ہے ادھر پہنچنے کے لیے فلاحی ریاست کے اوپر, یہ سب سے بڑا ہم نے قدم اٹھایا. اور آپ کسی بھی غریب گھرانے میں آج جا کے پوچھ لیں کہ جتنی بڑی ان کو عذاب آتا ہے اس غریب گھرانے میں جب کہ ایک بیماری آ جاتی ہے. تھوڑا سا بجٹ ہوتا ہے, جیسی بیماری آتی ہے وہ سارا وہ خاندان جو کہ غربت کی لکیر سے اوپر بھی ہے, بیماری کی وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے, قرضے مقروض ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہیلتھ کارڈ, اور یہ بھی آپ سے ہم ڈسکس کریں کہ بلوچستان یا آپ کا بھی سارے علاقے میں
ہر خاندان کے پاس ہمیں جانا چاہیے. اس کا جو اگلا فائدہ آپ کو ہوگا کہ ایک ہیلتھ سسٹم آپ کا پورا ڈیولپ ہو جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ سسٹم کے اندر. اب تک کیوں نہیں پرائیویٹ سیکٹر جاتا دیہات علاقوں میں اسپتال بنانے کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ شہروں میں آ جاتے ہیں. لیکن جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا, جب ہر غریب خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, تو تب وہ جائیں گے غریب علاقوں میں, دیہاتی علاقوں میں, کیونکہ ان کو تو پیسہ ملے گا. اور پھر مقابلہ بھی ہو جائے گا گورنمنٹ ہاسپٹل, پرائیویٹ ہاسپٹل آپس میں, کیونکہ لوگ تو ادھر جائیں گے جدھر ان کو علاج بہتر ملے گا. تو جب وہ کسی بھی ہسپتال میں جا سکیں گے تو ہسپتالوں کے اندر مقابلہ ہوگا. جو ہسپتال ٹھیک علاج نہیں کرے گا, گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو, ادھر لوگ نہیں جائیں گے, اور وہ آٹومیٹکلی گورنمنٹ ایکشن لے گی. پرائیویٹ ہو تو بند ہو جائے گا, گورنمنٹ ایکشن لے گی کہ اس ہسپتال کے اندر اکاؤنٹ ان کا احتساب کریں گے لوگوں کا جو ٹھیک نہیں کر رہے. اب دوسری چیز پہ ہم آئے ہیں, وہ ہے کسان کارڈ. اب یہ پنجاب پھر آ گیا سب سے. پنجاب اب کسان کارڈ لے آیا ہے, سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہا ہے, اور زیادہ تر 97% آپ کو پتہ ہے کسان پاکستان میں چھوٹے, جن کے پاس چھوٹے چھوٹے لینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے, زمین تھوڑی سی ہوتی ہے, تو ان کو اب ہم کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں, رجسٹر کر رہے ہیں, کسان کارڈ دے رہے ہیں. ڈائریکٹ سبسڈی ان کو دیں گے. ابھی تک جو ہم سبسڈی کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتی, وہ طاقتور زیادہ وہ لے جاتا ہے بجائے کہ وہ غریب لے کے جائے. تو اب ان کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے, کھادوں میں, کیڑے مارنے دوائیوں میں, اور وہ بیج کے اندر ان کو ہم سبسڈائز کریں گے, تاکہ ہم اپنے کسان کو اٹھائیں گے. کہ ابھی تک بدقسمتی سے جو ہمارا چھوٹا کسان ہے, اس کے لیے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا. جو بھی فائدے ہوتے تھے وہ بڑے کسان لے جاتے تھے. تو جب چھوٹا کسان اٹھے گا, اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, سارے ملک میں خوشحالی آئے گی, غربت بھی کم ہوگی. چائنا نے بھی یہ کیا تھا, انہوں نے جب غربت کم کی تھی تو وہ سب سے پہلے چھوٹے کسانوں کے پاس گئے تھے, ان کو انہوں نے اوپر اٹھایا تھا. اور پھر ہمارے انشاءاللہ جو ہمارے انیشیٹو اب احساس کا ہم ایک لے کے آ رہے ہیں, سارے پاکستان میں ہم اب میپ کر رہے ہیں, 80% ہم کر چکے ہیں, کہ جتنے ہاؤس ہولڈس کا ہمیں پتہ چل جائے گا ایگزیکٹلی کدھر غربت ہے, کتنے گھرانوں میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, کتنے اوپر ہیں, کتنے پاس کیا ارننگز ہیں. جب ہمارے پاس یہ پورا ڈیٹا ہو جائے گا تو اب یہ جو پرانا زمانہ ہے نا, مثلا ہم سبسڈی دیتے ہیں گندم کے اوپر, وہ عمران خان کو بھی وہی پیسے پہ گندم ملتی ہے, غریب آدمی کو بھی وہی ملتی ہے. یہ بالکل ایک برا سسٹم ہے. بہتر سسٹم یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ سبسڈائز غریب کو کریں, بلکہ اس کو اس سے بھی سستی گندم دیں, لیکن میں پوری قیمت ادا کروں. تو یہ سسٹم یہ ہم انشاءاللہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئے گا, ڈائریکٹ سبسڈی کا سسٹم. مقصد سارا اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے, لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اس کے اندر کوئی کسی کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرا ووٹ بینک بڑھے گا یا کم ہوگا. میں نے تو نہیں سوچا تھا پختونخوا میں جو ہم یہ قدم اٹھا رہے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے گا. ہم تو اپنے اسی نظریے پہ لگے ہوئے تھے. ہیلتھ کارڈ سب سے پہلے پختونخوا میں ہم اپنے دور میں لے کے آئے, اس سے لوگوں کو بہت بڑا فرق پڑا. ہسپتال ہم نے ٹھیک کیے, ایجوکیشن سسٹم پہ پورا زور لگایا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے, اور پھر گورننس کے اندر پولیس سسٹم, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خود آ کے ووٹ دی, 2/3 اکثریت سے اب جیتے. انشاءاللہ یہی پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ بجائے ہم یہ سنیں کہ ہم جو پرائم منسٹر بنا اور جو وزیر بنا, ہم اپنے پیسے یہاں سے منی لانڈر کر کے باہر لے کے جائیں ملک سے, ہم اپنے ایک تو غریبوں کی خدمت کریں.